حضرت بابا کا تعلق وسطی ایشیا سے ہے، تو وسطی ایشیا کی کیا اہمیت ہے تصوف کے آغاز میں، ارتقاء میں، فروغ میں، اور سلسلہ خواجگان کے بارے میں آپ کچھ آگاہ فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرزمین اسلام یعنی سعودی عرب اور سرزمین عرب کے بعد سب سے بڑا مرکز، تیسرا بڑا مرکز کہنا چاہیے اسلام کے فروغ اور اسلام کی ترویج کے سلسلے میں، وہ وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں۔ جی، قدیم زمانوں کا خراسان بزرگ جو آج کے زمانوں میں وسطی ایشیائی ریاستوں پر پھیلا ہوا ہے، کئی ممالک اس میں شامل ہیں، کئی ممالک شامل ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، قازقستان ہے، سمرقند و بخارا اس خراسان بزرگ کے تہذیب و تمدن کے اور اس کے علم و عرفان کے مراکز شمار ہوتے تھے۔ چنانچہ اس مرکزیت کی وجہ سے ارد گرد سے علماء و مشائخ کی ایک بڑی تعداد امڑتی چلی آتی تھی، اور اہل عرفان طلب علم کے سلسلے میں یہاں کا رخ کرتے تھے۔ خود برصغیر سے اور سرزمین عرب سے کتنے ہی مشائخ اور کتنے ہی سادات نے وہاں رخ کیا۔ اب ایک اور پہلو ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں اور ماوراء النہر اور وسطی ایشیا میں، یہ ماوراء النہر وہی علاقہ ہے جس کو ہم وسطی ایشیا وہی وسطی ایشیا ہے، اس علاقے میں اسلام کی تبلیغ اور احیاء دین کے لیے سب سے نمایاں کردار انہی صوفیاء کرام کا رہا ہے، جنہوں نے اپنے مراکز کے ذریعے سے، اپنے اقوال کے ذریعے سے، اپنی کتب کے ذریعے سے، اپنے مواعظ کے ذریعے سے، حسن اخلاق اور کردار، حسن اخلاق اور کردار کے ذریعے سے وہاں کے لوگوں کو اتنا متاثر کیا کہ وہ اس وقت بھی مرکز علم و عرفان تھے، اور آج بھی وہ خطہ انہی کی برکتوں کی وجہ سے اسلام کی اس بنیادی روح سے مہکتا ہے، اور انشاءاللہ مہکتا رہے گا۔ اچھا، یہ جو خطہ ہے وسطی ایشیا، یہاں پہ شروع سے ہی بڑے سلاسل کا مرکز رہا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ سلسلہ خواجگان کے علاوہ سلسلہ کبرویہ، اچھا، شیخ نجم الدین کبروی سبحان اللہ، اس کے بانی ہے۔ اس کے علاوہ شیخ احمد یسوی، کمال ہے جی، سلسلہ یسویہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ وہ یعنی سلسلہ خواجگان، سلسلہ کبرویہ اور سلسلہ یسوی، یہ وہ سلسلے، وہ بنیادی سلسلے ہیں جنہوں نے بعد میں آنے والے تمام سلاسل پر اپنے اثرات مرتب کیے۔ بے شک۔ اچھا، ایک بہت بڑا نام ہے، بہت عظیم شخصیت ہیں سلسلہ خواجگان کی، حضرت شیخ علی رحمتینی۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو مرشد ہیں حضرت محمد بابا سماسی کے، سبحان اللہ۔ اور پھر ان کے خلیفہ اعظم، ان کے خلیفہ اول حضرت سید محمد کلال ہیں۔ یہ تینوں افراد ایک دوسرے سے، تینوں عظیم شخصیات ایک دوسرے سے اس قدر متاثر ہوئی ہیں، اور ایک دوسرے کا قرب انہیں اتنا حاصل رہا ہے کہ تینوں ایک دوسرے کا عکس محسوس ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر ان میں سے آپ دیکھیں کہ جی شاہ نقشبند حضرت بہاؤالدین نقشبند، جن کے نام کی وجہ سے، جن کے اسم کی برکت کی وجہ سے یہ سلسلہ نقشبندیہ کہلایا۔ یہ ایک شخص، یہ واحد شخصیت ایک پورا دبستان ہے، کیا بات، جس نے آنے والے لوگوں کے لیے اور اس خطے میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایک ایسا ماحول فراہم کر دیا، ایسی تعلیمات فراہم کر دی، ایسا دستور العمل وضع کر دیا، دستور العمل بنا دیا
جس میں آپ تصوف اور عرفان اور یہ جو شریعت اور طریقت کی بحث ہے اس کو ہمیشہ کے لیے اصولی طور پر ختم بے شک آپ صحیح فرما کہ شریعت محمدی کی اتباع کے بغیر کوئی صوفی نہیں ہو سکتا، تصور طریقت ہی کوئی نہیں، تصور طریقت ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں یعنی سلسلہ خواجگان میں اور بھی بڑے بڑے نام ہیں، مثلاً حضرت شیخ عبدالخالق خوجدوانی جی، اس کے علاوہ حضرت عارف ریوگری، یہ ایسے خلفاء ہیں اور یہ ایک ایسا درخت لگا ان کے زیر تربیت رہنے کی وجہ سے حضرت شاہ نقشبند کی صورت میں، جی، جس کی مثالیں نہیں ملتی۔ اور اگر کوئی شیخ کامل ایک بھی اپنے مریدوں میں سے اور اپنے خلفاء میں سے کوئی ایک بھی ایسا شخص پیدا کر لے تو وہ سلسلہ احیاء دین کے سلسلے میں نہایت اہم قرار پاتا ہے، اور یہاں تو ایک قطار لگی پڑی ہے۔ ایسا ہی آپ دیکھیں کہ اس کے بعد حضرت شیخ یعقوب چرخی، سبحان اللہ کیا آپ نے نام لیا حضرت شیخ احرار کا، حضرت عبید اللہ احرار، بڑے بڑے نام ہیں۔ یہ ایسی شخصیات ہیں کہ یہ بجائے خود ایک سلسلہ بن سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو انہی اثرات کی وجہ سے، ان لوگوں کی برکات کی وجہ سے مرکزیت حاصل رہی ہے خطہ وسطی ایشیا کو۔ واہ، بہت شکریہ جناب۔